الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. ہم فتح رضا شریف سے ایک مسئلہ پڑھ رہے تھے جو کہ مولوی ظفر الدین صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے مدارسی صاحب کا نقشہ بھی پیش کیا تھا، اور جس کے اندر ان کا ساڑھے تین منٹ کا تقریباً فرق آ رہے تھے. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ان کا نکالنے کا طریقہ غلط ہے یا مدارسی صاحب نے جو نکالا ہے وہ ہے سارا. تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ جو آپ نے نکالا ہے وہ درست ہے، مدارسی صاحب نے جو نکالا وہ درست نہیں ہے. اور انہوں نے نجومی اوقات کو لے کر اس کے اندر تعدیل بڑھا دی، اور تعدیلین بڑھا دی دونوں، اور اس کے بعد اس کو اوقات نکال لیا. جو انحصار کا فرق تھا اس کو شامل نہیں کیا. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا، پیچھے اشارہ دیا تھا کہ جو طریقہ کار ہے اوقات کا اس کو آپ معامرات سے جان لیں گے. اب یہ معامرات شروع ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معامرات مدراس، اس کا جو طول ہے وہ ہے فا یا یعنی 80 درجے اور 15 دقیقے، اور عرض ہے یج دال یعنی 13 درجے اور 4 دقیقے. اچھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہاں پہ کچھ یوں سمجھیے کہ تساہل سے کام لیا، اور جو وہاں پر تھی انہوں نے جو ثانیوں کو بھی استعمال کیا تھا نا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ثانیوں کو چھوڑ دیا وہاں پر عرض کے، انہوں نے ثانیے بھی استعمال کیے تھے. اب سب سے پہلے تو کیا کیا، میل شمس لے لی. میل شمس اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے میل کلی لی 23 درجے 27 دقیقے. تو اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب عرض و میل جہتاً یکساں ہو تو ان کا تفاوت لیا جاتا ہے. اور اس میں فرمایا کیا تھا کہ اکبر سے اصغر کو گھٹایا جائے گا. تو یہ 23 درجے 27 دقیقہ یہ اکبر ہے، اور جو عرض ہے وہ ہے اصغر. تو انہوں نے فرمایا اس طرح سے فرمایا کہ 23 درجے 27 دقیقہ، تو اس سے مائنس کیا 13 درجے 4 دقیقے. 27 سے آپ 4 مائنس کریں گے تو 23 بچے گا، 13 میں سے 10 مائنس کریں گے تو 10 بچے گا. تو یہ آپ کے پاس آ گیا بعد عقل. زبدۃ التوحید کی زبانی آپ اس کو کہیے تو یہ آپ کا بن جائے گا بعد فوقانی. آگے چلتے ہیں. اور جو اس کی بعد کوکب ہے، جو بعد سمتی ہے، وہ اثر کے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 108 درجے ہوتی ہے، تو اس کو لکھا گیا. اب کیا بعد فوقانی یا بعد عقل، اس کو جمع کر دیں گے بعد سمتی سے، تو ہمارے پاس آ گیا 118 درجے اور 23 دقیقے. صرف 108 اس میں بڑھ جائے گا 10 میں، تو 118 بن جانا ہے، 23 وہی رہنا ہے. اس کے بعد کیا کرتے تھے، 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو آدھا کرنا ہے، جس کا نصف المجموع جیسے کہتے تھے. تو 118 کا آدھا کیا، تو کیا 118 کا آدھا کریں گے تو کتنا بنے گا، 118 کا آدھا بنتا ہے 100 کا 50 اور 18 کا 9 59 آ گیا. اور 23 کا آدھا کتنا بنے گا 11.5، تو 11 ادھر لکھا. اور آدھا 30 ثانیے سے 30 ثانیے کے برابر ہوگا تو 30 کو ادھر لکھ دیا. تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، حاصل تفریق ہوتا ہے کہ 108 سے نصف المجموع کو گھٹانا ہوتا ہے. تو 108 سے جب آپ یہ گھٹائیں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو نصف دوم کا نام دیا، اور اس کو نصف اول کا نام دیا نصف المجموع کو، اور حاصل التفریق کو نصف دوم کا نام دیا. اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے قاطع عرض نکالنا ہوتا ہے، قاطع میل نکالنا ہوتا ہے، اور جیب نصف المجموع اور جیب حاصل التفریق نکالنی ہوتی ہے. اچھا، قاطع میل، اور ایک وجہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو ثانیہ کو استعمال نہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ لمبے طریقہ کار کی طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ قاطع تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ درجے دقیقے تک تو سب مل جاتے ہیں ہمیں جداول میں.
لیکن اس کے بعد والی ہمیں اس کے ذریعے نکالنی پڑتی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے قاطع عرض وغیرہ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے دقیقے تک ہی تھی, تو یہ ویلیو نکال دی جس کو آپ اپنے کیلکولیٹر سے بھی نکال سکتے ہیں کہ جس کا فارمولا ہوتا ہے log cos, اس کے بعد آپ جو بھی درجہ لکھیں گے وہ لکھ دیں گے بریکٹ بند مائنس انورس, اور اس کے بعد پھر بریکٹ بند کر دیں گے, اس میں پلس 10 نہیں آتا. تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس قاطع نکل آئے گا. اب آ گیا جیب. جیب کیسے نکالی جائے کہ آپ اگر ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں صورتوں کے اندر ان کے ثوانیہ موجود ہیں, ان کے ثانیے موجود ہیں, اس میں بھی 30 ہے اس میں بھی 30 ہے. تو اب 59 11 تو ہم جدول سے نکال لیں گے, 48 48 تو ہم جدول سے نکال لیں گے. اس 30 کو کیسے لانا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جداول ہوتی ہیں, لوگیرتھم کی جو جدول تھی ہم نے زبدۃ التوقیت کے اندر بھی وہ دیکھی تھی, اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا. تو وہاں پر ہر ویلیو کے بعد ڈفرنشیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, ڈفرنس لکھا ہوا ہوتا ہے, جسے ہم اردو میں کہیں تو جدول تفاضلی. تو وہ تفاضل دیا ہوا ہوتا ہے, اس کے ذریعے نکلے گا, وہ ثانیوں کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کا نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو جس ثانیے کا آپ نے نکالنا ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے جدول تفاضلی کے اعداد سے, اس کے بعد آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 60 پر, تو آپ کا وقت نکل کر آ جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو بیان فرمایا ہے کس طریقے سے ہوگا. اب یہ جو ویلیو ہے جو قریب ترین ویلیو ہے کہ جو اس کے بالکل سب سے زیادہ قریب ملے گی, تو آپ اس کو اس کے اندر اس طرح لوگارتھم کی جو جدول ہے اس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ہمیں مل گئی, بلکہ یہ اس کے ویلیو ہے 59 11 کی, یہ ویلیو آپ لوگارتھم کے اندر کی جدول کے اندر جو سائن کی جدول ہوگی اس کے اندر آپ کو ملے گی. اچھا یہ 59 ہے نا, تو 59 آپ کو نیچے سے دیکھنا پڑے گا. جو ایک سے شروع ہوتی ہے تو ایک والے جو اعداد ہوتے ہیں, ابتدائی جو اعداد ہوتے ہیں وہ اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو بقیہ یہ جو 60 اور اس طرح کے جو اعداد ہیں تو نیچے سے ہوتے ہیں. تو آپ کو جب 59 ہے تو آپ کو نیچے سے جدول چیک کرنی ہوگی. اس کے اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا, انشاءاللہ وہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. تو اب یہ ویلیو آ گئی. اب یہ تو ہو گئی 59 11 کی. اب ہمیں تو چاہیے 59 11 30 کی. اب اس کا کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا سامنے جدول تفاضلی جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فا کے اشارے کے ساتھ بیان کیا, تو اس کے سامنے لکھا ہوا 753. 753 ہو گیا. تو اب کیا کریں گے, ہمارے پاس ثانیے کتنے ہیں 30, کیلکولیٹر میں کھول کے دکھا دیتے ہیں. تو ہمارے پاس 30 ثانیے ہیں, 30 ثانیے کو ملٹیپلائی کیا 753 سے, اور اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے 60 سے. 60 ہمیشہ رہے گا. آپ کے پاس نکل کر آ گیا 376.5. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو راؤنڈ اپ فرما کے 377 لکھ دیا. یہ جواب ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے کہ 377 کو اس میں پلس کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کر دیں گے 9.93387 پلس 377, تو یہ 377 تو 9 میں پلس کر دے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کا اس طرح سے کریں گے کہ یا تو آپ اس کو زبانی کر لیں. زبانی کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے, تھوڑا بہت تو ہمیں آنا ہی چاہیے. 6 میں 7 کو پلس کریں تو کتنا بنے گا 13. ایک 3 ادھر آ گیا, ایک ادھر لکھ دیا. 7 اور 7 کو پلس کریں گے کتنا بنے گا 14. اور ایک جو ادھر کا تھا وہ کتنا, وہ اس کو ملا کے 15 ایک لکھ دیا. پھر نوٹ اور ایک یہ ہلکا تھا اس کو پلس کیا تو 13 بن گیا. ٹھیک ہے جی, 13 بن گیا. اور جو ایک اور تھی جو ایک کا یہاں کا بچ گیا تھا اس کو 8 میں پلس کر دیا تو یہ 8 9 بن گیا. باقی پوری کی پوری ویلیو یہی رہے گی. تو یہ ہمارے پاس نکل کر کے آ گیا کہ 59 درجے 11 دقیقے 30 ثانیے پر لوگارتھم سائن کی جو ویلیو ہوگی وہ یہ ہوگی 9.9339353. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے جی. یہ ہم نے 30 کیسے لیا تھا؟ 30 یہ یہاں پر نکل کے آیا تھا نا, اس میں ثانیے 30 موجود تھا, یہ تھا. اگر یہ
कैलकुलेटर से करना चाहें तो किस तरह होगा? कैलकुलेटर से का तरीका यूज कर देते हैं। कैलकुलेटर से ऐसा होगा कि आपको मालूम है कि आपको 3 आखिर के दर्जात में करनी है ना प्लस, तो एक तो तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप इन्हीं 3 को प्लस कर ले, 976 प्लस 377, तो आपके पास आएगा 1353। तो आप 353 को तो ऐसे ही लिख देंगे और एक जो यहाँ का होगा उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, ये भी ना करना चाहें तो एक और तरीका ये कर सकते हैं कि यूं लिखे, पहले ऊपर वाले में लिखे 9,933,8,9,7,6, उसके बाद उसको प्लस लिख दें। तो ये आपने वैल्यू लिखी, उसके बाद आप 9 बकिया 8 तक की वैल्यू वही लिख दें, 9,933,8, उसके बाद 377 लिख दें, बल्कि इसमें 0 लगेगा। बल्कि यूं गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। वो जो मैंने पहले वाला तरीका यूज किया ना कि सिर्फ इनको प्लस कर ले, वैसे तो आसान ज्यादा ये जबानी कर लिया जाए, वरना सिर्फ जो जितने आदाद इसमें निकले हैं ना ये वाले तरीके से, उतने ही आदाद इसमें इसके लेकर उनको प्लस कर लिया जाए, तो आपके पास जो आ जाएगा तो उसके आखिर में उसको प्लस कर लेंगे। ये जो अभी मैं दूसरा तरीका यूज किया था उससे ये नहीं होगा। 0 पॉइंट लगा के नहीं होगा? 0 पॉइंट के अंदर ना ये सारे प्लस कर देगा ना, या तो आप सारे 0 0 लगाएं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहां तक 0 लगा दें, फिर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलो हाथों हाथी। अच्छा, 0 लगा लेंगे। कितने 0 लगेंगे? 4। 300। सही है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो वैल्यू नहीं है उसमें 0 0 लगा दें, बाकी आखिरी उसी आदत के मुकाबले में लिख दें, तो इस अंदाज से आपके पास जवाब निकल के आ जाएगा। और कोई सवाल है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब यही फिर सरफिर निस्फ 2 में भी इसके अंदाज से ही होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 48 दर्जे 48 दकीके और 30 सानिये की है, तो 48 दर्जे 48 दकीके की है। फिर उसके अंदर जो है वो आपने जो 30 सानिये का निकालना है, तो उसको क्या तरीकेकार होगा कि निस तफाजुल जदवली देखा, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 30 ही सानिये है, उसके बाद उसको 60 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब वो सारा काते मेल काते हैं उसका आपको मालूम ही है, इसको जमा कर दे तमाम को, और जमा करने के बाद आपको मालूम है कि 10 माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9,8592786। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं कि हम मजमुआ अरबा निकाल कर इसको हमें वक्त के अंदर तब्दील करना होता है, इसका वक्त बनाना होता है। अब आला हजरत अलैहि रहमा ने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है, हम तो क्या है कि कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लेकिन जो उस वक्त था तो उस वक्त के लिए जदाविल हुआ करती थी, तो अब वो जदवल के जरिए किया गया है ना कि किस तरह से होगा। एक मिनट,
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو وقت کے اندر تبدیل کرنا ہے. تو اب یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں بیائن ہی یہی ویلیو مل جائے، بلکہ یہ وہی والی بات کہ 95% ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو یہی ویلیو ملے گی. تب اس کو کرنے کا طریقہ کار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کچھ مختلف اختیار فرمایا ہے جو بالکل نیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ لو مربع تھا. اب اس کو جو ویلیو نکالی نا، یہ دیکھیے اب اس کا تعلق ہے یہاں سے، تو اس کے جو قریب ترین ہمیں ویلیو ملی گھنٹہ منٹ کی، وہ ملی 7:46. یہ کیسے ملی؟ توضیع و توقیف کی جدول اوقات کی ہم نے جدول دیکھی تھی نا، دیکھیے ویلیو ہم یاد کر لیتے ہیں ایک دفعہ. 9.8592 8592 سارا 9 کی چل رہا ہے. 8.8599 8.597 8.595 اور 8.593. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ویلیو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے. تو 7 گھنٹے کی یہ جدول ہے، اور یہ جو سارے کے ساری ہے ویلیو وہ ہے 7:46 کی، پھر یہ 47 منٹ کی. پھر یہ جدول کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر 10 منٹ کے اوپر کیا ویلیو ہے، اس ویلیو ہر 10 منٹ پر دی ہوئی ہے نا. یہ 7:47 0 بجے، 7:47 10 بجے، اور 10 منٹ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 60 پر وہ 48 بن جائے گا. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ویلیو ہے نا وہ ہمارے بالکل قریب ہے. 8.591 ہے اور 9 ہے، تو یہ 8.592 کے سب سے زیادہ قریب ویلیو ہے. تو ہم نے یہ لے لیا 7:46. ٹھیک ہے، اس کے سامنے 195 اس کو یاد رکھیے گا. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا نکالا کہ لو مربع، اس مربع کے اوپر جو گھنٹہ منٹ ملا وہ ملا 7:46 اب 8.5 یہ کس کے قریب ہے؟ یہ اس کے 7:46 کے ویلیوز آ رہی ہے نا. 8.591 اس کے مقابلے میں دیکھیں اس سے جو فرق بنے گا وہ تقریباً 3 بنے گا. دیکھ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. 5 تک تو ہمیں مل ہی رہا ہے نا، 9 تک بھی مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں 2 کے بعد کیا ہے 7، آسانی کے لیے 27 یاد رکھ لیں. اس میں دیکھیں 9 کے بعد کتنا آ رہا ہے 19، 19 اور 27 میں کتنا فرق ہے 8 کا. اور اگر ہم نیچے والی ویلیو لیتے ہیں تو اس میں کتنا فرق ہوا 27 اور 39 میں 12 کا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے یہ لے لی. تو 7:46 لیا. اور اب اس کے جو کیونکہ کچھ نہ کچھ فرق ہے نا ویلیو کا، بالکل بیائی ہی وہی تو نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس ویلیو کو لے لیں گے 8.59198. تو 1978 یہ اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بقیہ سارا کا سارا سیم ہے 9 تک. یہ جو فرق ہے اس کو لے لیا. اب اس کا لے لیں گے تفاضل. اس کا تفاضل بھی کیا ہوگا کہ انہی اعداد کا تفاضل ہوگا کہ ان اعداد میں کتنا فرق ہے. تو 6 میں سے جب آپ 8 مائنس کریں گے تو مائنس ہوگا ہی نہیں، آپ کو ایک یہاں سے بورو کرنا پڑے گا کہ لینا پڑے گا ادھار. آپ پھر یہ 16 بن جائے گا، بلکہ 16 جی 16 بن جائے گا. تو 16 میں سے آپ 8 مائنس کریں گے تو 8 بچے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 8 میں سے آپ نے ایک لے لیا تو یہ 7 بچا تھا، 7 میں سے 7 مائنس کیا 0 بچا. اور اس کے بعد 7 میں سے 9 لینا تھا، مائنس کرنا تھا، ہو نہیں سکتا. تو آپ 2 میں سے 1 لیا، یہ 17 بن گیا. 17 میں سے 9 مائنس کیے 8 بچے. اس کے بعد یہ 1 تھا، 1 میں سے 1 مائنس کریں گے 0 بچے گا. تو کیا ویلیو آ گئی؟ فصل کتنا آ گیا 808. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب کیا کرنا ہے جی؟ یہ 1978 یہ کیسے آیا؟
وہ جو جدول تھے جس ویلیو پر ہم نے 746 لیا اس کی جو جی عادات تھے وہ لیے. تھوڑا بہت آخر میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت توضیح و توقید تو بعد کی کتاب ہے نا, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ اس جدول کے تھوڑی چلتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد دوسری جداول ہوں گی تو ہلکا پھلکا جداول میں فرق تو آ جاتا ہے, اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, قریب قریب ہی ہے. اچھا یہ جدول کی ویلیو ہے 197 جی آخری کے, وہ شروع کے ہٹا یعنی دی کہ ہم جو نے. پہلا 9 مربع لکھا ہوا ہے نا یہ جی ہے اصل ان دونوں کا مجموعہ, اور جو دوسرا 9 مربع لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ویلیو پر ہم نے وقت لیا ہے وہ ہو گیا, پھر یہ اس کا فصل نکل آیا ان دونوں کا. ٹھیک ہے جی. یہ لو سے کیا مراد ہے؟ لو سے لغارتم کا شارٹ فارم ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہ نکالا ہے لا. لا کیسے نکلے گا؟ لا کے نکلنے کا میں آپ کو فارمولاز کر دیتا ہوں, یہ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, جس سے جو میں نے تصویر بھی بھیجی ہے اور فائل بھی بھیجی. تو میں نے آپ کو جو اپنا رجسٹر پہ حل کر کے بھیجا ہے تو اس کے اندر بھی وہ لکھا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے جو ایک فائل بھیجی ہے اس کے اندر بھی لو لا یہ لکھا ہوا ہے نا, لا لو فصل کا حل. تو اب لا کا فارمولا یہ ہوگا کہ آپ لکھیں گے لوگارتھم بریکٹ اوپن اور اس کے بعد لکھیں گے فصل, اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے 3600 سے بریکٹ بند, تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ جائے گی. دیکھیے لوگ ہمارے پاس فصل کتنا ہے 808 ڈیوائڈیڈ بائی 3600 +10 بھی آئے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین علیہ الرحمہ ہوتے ہیں تو وہ مائنس کو پسند نہیں کرتے نا, تو مطلب لوگارتم کی ویلیو مائنس میں آتی ہے تو اس کو مائنس سے ہٹانے کے لیے, مائنس ختم کرنے کے لیے +10 کر دیتے ہیں. تمام کے اندر یہی ہوتا ہے نا, جتنے بھی آپ جیب نکال لیں تمام کے اندر 10 پلس کیا جاتا ہے, حقیقت کے اندر 10 ہوتا نہیں ہے. یہ ہوا تو ویلیو ہمارے پاس آ گئی 9.3511. دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بھی لیے 9.3511. اب ہے نکالنا ہے, اب کیا نکالنا ہے؟ 36 ہو گئے یہ 36 کو. یہ اس کو اصل میں کرنا یہ ہے کہ اب جو فرق آ رہا ہے اس کو اس کے ثانیے بنانے, سیکنڈز بنانے. تو جی جی درجے وغیرہ کی ویلیو ہوتی ہے تو وہ ثانیے کے مقابلے میں 36 ہوتی ہے. درجات کو آپ نے اگر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہو تو آپ اس کو 3600 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ سیکنڈ بن جائیں گے, اس وجہ سے اس کو 3600 لایا گیا. پھر اس کے بعد ہے لا. لا کا اس کے بعد ہے لو فصل. لو فصل کیا چیز ہے؟ لا تو ہم نے پڑھ لیا. لو فصل کا بھی فارمولا لگے گا. اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اب 3600 کو پہلے کر دیں گے, ماشاءاللہ آج تعداد اچھی ہو گئی ہے. ڈیوائڈ میں, اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے جو جدول اوقات میں جس ویلیو سے لی ہے اس کے سامنے جو تفاضل لکھا ہوا ہے اس سے. اب وہ تفاضل کیا تھا؟ 1905 نہیں 195. اچھا 195, لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جو ہے نا وہ 1953 لیا, یعنی ایک ہندسہ بڑھا کر استعمال کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے زیادہ تحقیقی جدول اپنے پاس آپ کے پاس موجود ہوگی, آپ نے خود بنائی ہوگی, تو وہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس, یہ موجود ہے. تو ہم بھی جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے طریقہ استعمال کیا اسی سے لیتے ہیں. یہ کیلکولیٹر کے ذریعے بھی نکلتا ہے, میں انشاءاللہ اس کا طریقہ عرض کر دوں گا تفاضل کس طرح سے لکھتے ہیں. ڈیوائڈ کس سے کریں گے؟ یہ سامنے تفاضل لکھا ہوا ہوگا ویلیو کے, پھر ویلیو نکل کے آ گئی 10.2656. آگے زیرو ہے, اعلیٰ حضرت نے اس کو چھوڑ دیا.
پھر ان کو دونوں کو جمع کر لیا, جمع تو آپ خود ہی کر ہی لیں گے, لا پلس لو فصل ان کو جمع کیا, وہی 10 مائنس کر دیا تو 19 کا 10 مائنس کیا 9 بچا. تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, اب اس کو تحویل کرنا ہے. تحویل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اینٹی لوگ یہ لکھیں گے مجموعہ 9.667 مائنس 10. آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 بڑھایا ہوا ہوتا ہے تو پھر 10 کو نکالنا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ملٹی پلائی بائی 10. تو آپ کے پاس دیکھیں یہ نکل کے آ گیا 4.136 ہے, یہاں پر 7 ہے, وہ تھوڑا بہت کیلکولیٹر میں فرق آ جاتا ہے ہلکا پھلکا سا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ ثانیے کے اشاریوں کے اندر بھی تیسرے مرتبے پر جا کے فرق ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا کرنا ہے کہ 7.46 آپ کے پاس وقت نکلا ہوا تھا, 7.46 اور یہ ثانیے نکلے کیونکہ ہم ثانیے کو حل کر رہے تھے. تو اب اس کو کیا کر دیں گے, اس کے اندر پلس کر دیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اب کچھ اس میں تو تبدیلی ہوگی نہیں, بس یہ ہو جائے گا 7.46 4.136, پھر سے اس کو 12 سے مائنس کر دیں گے تو صبح کا وقت آ جائے گا, تمام نکل آئے گا. تو یہ صبح عشاء کا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فارمولا حل کر کے فرمایا. کلیئر ہے؟ آگے طلوع غروب کی طرف چلیں. یہ آپ تفاضل کی ویلیو کی تفاضل کا فارمولا کچھ شروع فرما رہے تھے. جی انشاءاللہ یہ میں ایسا کرتا ہوں, میں گروپ میں بھیج دوں گا, یہ بعد میں تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا, سامنے نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں. تو ایک دفعہ کاتب مل کا جو فارمولا وہ بتاتا ہے. یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں گے نا, جو آپ کے پاس موجود ہوگا تھوڑا واٹس ایپ میں دیکھیں گے تو مل جائے گا. اصل میں سفر پر ہوں, مطلب نواب شاہ میں ہوں فی الحال ابھی, تو ادھر سے ہی ساری کلاس چل رہی ہے, تو ختم کر کے پھر کرنا سارا معاملہ. نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے سے پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو واٹس ایپ پر عرض کر دوں گا. تو گروپ میں میسج کر دیا, گروپ میں دوں گا انشاءاللہ. آپ کی کسی چیز میں کمی نہیں ہونے دیں گے. جدید ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کھانا بھی کھاتا جا رہا ہوں. اب نکل رہا ہے طلوع غروب کا وقت. طلوع غروب کے وقت نکالنے میں اس میں تو بودھ سمتی, صبح عشاء میں تو بودھ سمتی کا مسئلہ ہی نہیں تھا, 108 ہونا متعین تھا. اب آ گئی بودھ سمتی اس کی نکالنی, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ قربان جائے کیا کیا تحقیق فرمائیں گے. سبحان اللہ. یہ جو دیکھیے فا لکھا ہوا ہے یہ فرق پہ شو کر رہا ہے. جی تفاضل, تو یہاں سے اب شروع ہو گیا صبح عشاء. صبح عشاء نکالنے کا کیا طریقہ کار ہوگا, 90 جمع انکسار, پھر انکسار صاحب مائنس کرتے اختلاف منظر, اس کے اندر پھر نصف کو تو پلس کر دیں گے تو بہت سمتی بن جاتی ہے. یہی فرما رہے. پیچھے بیان کیا تھا نا کہ انکسار میں لیتا ہوں 90 درجے 34 دقیقے 54.1, یہ انکسار ہوگی. اچھا یہ انکسار معدل نہیں ہے, انکسار معدل ہوتا تو یہ تھوڑی مائنس کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اختلاف منظر کو بھی تحقیقی لے رہے ہیں. دیکھیں ہم کیا لیتے ہیں 9 ثانیے,
اعلیٰ حضرت لے رہے ہیں 8.78, اس کو بھی تحقیق میں چلے گئے, اور جب اس سے ان کے ساتھ سے مائنس ہوتا ہے, اس کو مائنس کر لیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا 90 درجے 34 دقیقے 45.32. اس کے اندر نصف اتر پلس کر دیں گے, وہ بھی تحقیقی, اوسط سے کام نہیں چلانا. وہ کیا نکلا 15 دقیقے 45.67 ثانیے. اس کو پلس کر لیا تو تحقیقی وہ جو سمجھ نکل کر آ گئی 90 درجے 50 دقیقے 30.99 ثانیے. بودھ عقل وہی رہے گا کیونکہ میرے چمس وہی لیے, تو بودھ عقل دوبارہ نہیں نکالا, 10 23 ہی رہنے دیا. اب کیا ہوتا ہے, بودھ عقل اور بودھ سمتی جمع ہوگی تو 101 درجہ 13 دقیقے 30.99 ثانیے. پھر اس کو 2 سے آدھا کر دیا, یعنی 2 سے ڈیوائڈ کر دیا تو جواب آ جائے گا 50 درجے 36 دقیقے 45.50. 50 بھی کہہ سکتے ہیں, 50 بھی کہہ سکتے ہیں, 500 بھی کہہ سکتے ہیں, 5 کروڑ بھی کہہ سکتے ہیں. کون اس کی وجہ بتائے گا کہ سب ایک جیسے کیوں ہے؟ پوائنٹ کے بعد جب زیرو آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, یعنی عدد کے بعد جب آ رہے ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. اس کی علت بتائیں کہ کیوں نہیں ہوتے ویلیو فرق, یہ ہم نے پڑھا ہے بنانے توفیق میں. کون بتائے گا, تفصیل سے پڑھا ہے بہت. ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک عدد ہو اشاریہ کے بعد تو وہ 10 کے مقابلے میں ہوتا ہے, 2 ہو تو وہ 100 کے مقابلے میں ہوتے ہیں, 3 ہو تو 1000 کے مقابلے میں اعلیٰ حاضر قیاس. تو یہ بھی اسی طرح سے, تو 100 کے مقابلے میں 5 بھی وہی, 10 کے مقابلے میں 5 بھی وہی ویلیو ہے جو 100 کے مقابلے میں 85 ہے. اسی طرح جو 1000 کے مقابلے میں 500 کی ہے, اسی طرح جو 10,000 کے مقابلے میں 5000 کی ہے, آدھے آدھے. اس وجہ سے یہ بعد میں زیرو لگانا میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ گئے علت؟ دوبارہ بتائیے گا. بھائی جو اشارے کے بعد ویلیو ہوتی ہے تو وہ اگر ایک ویلیو ہو تو وہ 10 کے مقابلے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلا 2 مقدمے میں بات کرتے ہیں. ایک پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اشارے کے بعد جو بھی ویلیو ہوگی اگر ایک درجہ ہوگا, ایک ہندسہ ہوگا تو وہ 10 کے مقابلے میں ہوگا, اور یعنی کہ زیرو کا اعتبار ہے. 10 کے اندر ایک زیرو ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ایک ہی ویلیو ہوگی. 100 میں 2 ہوتے ہیں تو وہ 2 عدد کے مقابلے میں ہوگی. 1000 میں 3 ہوتے ہیں, اسی طریقے سے 10 لاکھ میں 6 ہوتے ہیں تو اس کے نیچے 6 عدد ہوں گے. تو اب اب آپ بھی ایک چیز دیکھیے, اشاریہ کے بعد جو ہے وہ 2 ہے, تو اب یہ تو پھر 500 ہی کھلائیں گے نا, 5 کروڑ کیسے کس طرح کہیں گے پھر. عرض کر رہا ہوں نا, یہ تو ابھی پہلا مقدمہ ہوا ہے. یہ بات سمجھ گئے کہ کتنے عدد کے مقابلے میں ہوں گے. جی اب دیکھیے جو 5 ہے وہ کس کے مقابلے میں, 10 کے مقابلے میں ہے. تو اب 5 کیا ہے, 10 کا آدھا ہے, یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 45.5, یہی مطلب ہوگا کہ بھائی بعد والا آدھا ہے یعنی 45 کے ساتھ آدھا مل گیا. اچھا جی, 50 جو ہے وہ 100 کے مقابلے میں ہوگا, 50 کیا 100 کا آدھا ہے, تو ہم تب بھی یہ بیان ہوگا کہ 45.5 ہے. 500 جو ہے وہ 500 جو ہے وہ 1000 کا ہے, تو اس کا مطلب کیا آدھا ہوا. تو ہم جب بھی یہ بتانا چاہیے اگر ہم اس میں 5000 بھی لکھ دیں, 500 بھی لکھ دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا 45.5. اگر آپ 6 زیرو بھی لگا دیتے کتنا بن جائے گا, 50,000. 5 زیرو لگا دیں 5 کے ساتھ تو کتنا بن جائے گا 50,000. کتنے کے مقابلے میں ہوگا, 10 لاکھ کے مقابلے میں.
بلکہ نہیں 50,000 میں تو 4 ہوتے ہیں نا, 5 لگیں گے, 5 لگیں گے تو بن جائے گا 5 لاکھ. جب 5 کے ساتھ آپ 5 زیرو لگائیں گے تو کتنا بن جائے گا 5 لاکھ, اور یہ کس کے مقابلے میں ہوگا 10 لاکھ کے مقابلے میں ہوگا. تو 5 لاکھ 10 لاکھ کے مقابلے میں کیا آدھا ہے, تب بھی یہی بیان ہوگا کہ 45.5. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ. چلے جی آگے چلتے ہیں. اب کیا کرنا ہوتا ہے, بوجھ سمتی سے نصف اول کو مائنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ آ جائے گا تو اس کو نیچے لکھا ہوا ہے نصف دوم آ گیا. جی جی نصف دوم آ گیا. 40 درجے 13 دقیقے 45.49 ثانیے. اب آتا ہے دوبارہ وہی مرحلہ, دونوں کے اندر ثانیے ہے. اچھا پہلے تو 30 ثانیے تھے دونوں میں, اب تو دونوں میں 30 نہیں ہے بلکہ اس میں 50 ہے اور اس میں 49 ہے. تو اب اس کو کس طرح سے کریں گے, طریقہ کار وہی ہے, کتنے بھی ثانیہ آ جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں نصف اول کا تفاضل کیا ہے 1037. کیا کریں گے, کون بتائے گا طریقہ کار کیا تھا؟ ثانیے ملٹی پلائی بائی تفاضل ڈیوائڈ بائی 60. یہی کچھ نہیں سنی, آلو کر لیتے ہیں. بلکہ 45.50 ہے نا, تو 45.50 کو کریں گے. اشاریہ کو نہیں کرنا ہوتا بلکہ ثانیہ کو کرنا ہوتا ہے نا, تو میں نے پہلے 50 بول دیا تھا. 50 نہیں ہوگا 45.50 ہوگا. ٹھیک ہے, پورے ثانیہ کو کرنا ہے. یہ کس چیز کے لیے نکالا جا رہا ہے؟ کس چیز کے لیے نکالا جا رہا ہے؟ یہ ثانیہ کو سائن میں تبدیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جواب آ گیا 786. دیکھیں اعلیٰ تعالی رحمٰن نے بھی یہ لکھا 786. اس کے اندر آپ پلس کر دیں گے, طریقے کا آپ کو سارا عرض کر دیا اس طریقے سے. تو اس کی ویلیو نصف اول کے لغار کا بھی سائن کی یہ بن جائے گی. ہم نے تو کیلکولیٹر سے کر لیا. اعلیٰ تعالی رحمت کو ہاتھ سے کر کے دکھا رہے ہیں, فرما رہے ہیں 45.50 ملٹی پلائی بائی 1037 یہ پورا کا پورا آپ نے ملٹی پلائی کیا. تو اس کو جو ہوتا ہے اس کو 60 سے ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. کیا جواب آیا 47,183. دیکھیے اس کو 60 سے ڈیوائڈ کر دیا 47,183. یہاں اور حل ثانیہ کیا جو مختلف ہے تو کون سا ثانیہ لیا تھا ہم نے؟ جی یہاں ثانیہ دونوں میں مختلف ہے آواز تو سمجھ کون سا رہا ہوں. ثانیہ یہاں پر دونوں مختلف ہے نا, نصف اول اور دوم میں, جی جی تو کون سا لیں گے؟ نصف اول حل کرتے ہوئے نصف اول کا لیں گے, نصف دوم کو حل کرتے ہوئے نصف دوم کا لیں گے. تو دیکھیے اعلیٰ تعالی رحمٰن نے ڈویژن فرمائی ہے. جواب نکل کر آ گیا 786. اوپر وہی بیان ہوا تھا, ہم نے وہی کیلکولیٹر سے نکال کر حل کر دیا. یہ ہو گیا. نصف دوم کا آپ خود ہی حل کر لیں گے کہ کس طرح سے ہوگا. پھر وہی کاتے میل کاتے ارض اس کے اندر جمع کیے سارے کے سارے. ادھر 9 مٹ گیا ہے, اپنی کتابوں میں 9 لکھ لیں, یہ آ جائے گا. اس کے بعد لو مربع, سارا طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھ لیا. لیکن صرف نصف دوم یہاں پر ہوا ہوا ہے. تو اس طرح سے لا لو فصل اس کو تحویل کیا اور وقت نکال دیا طلوع غروب کا. تو اس طرح سے یہ ہمارا مکمل ہوا. یہاں تک کوئی سوال تو کر لیجیے. یہ 9 بتانا کہاں سے مٹا ہے؟
ये 9 मुरब्बा में अशारिया से पहले। इसी तरह एक और जगह भी था जहाँ पर 9-6 बन गया था, वो कहाँ था, वो भी अर्ज करना था। ये सवाल के अंदर ये जो है ना, ये भी 9 है, ये जदवल में 9 ही मौजूद है, 6 तो आ भी नहीं सकता किसी भी हिसाब से, तो इसको भी 9 फरमा लें। क्लियर है यहाँ तक? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारी 5 ही जिल के जो अब्वाब थे जो हमने पढ़ने थे वो मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह ताला कल से हमने छठी जिल शुरू करनी है। छठी जिल के जो हमने अब्वाब पढ़ने हैं, आपको खुद भी दिखा दो। अच्छा, यहाँ पर मजीद शरई मसाइल हैं काफ़ी, कुछ का तो याद ही है, कुछ नए भी मसाइल हैं, तो उनको आप वक्त मिले तो उसका मुताला कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़वाइद होंगे। 5 जिल में इसके बाद ही है। और इसकी जो आज जो पढ़ा है इसकी तो कम से कम एक मश्क तो कर लीजिएगा ताकि महफूज हो जाए। ये फॉर्मूलाज बड़े मतलब मैंने तो नहीं निकाले, ये जो हमारे एक साथी थे उन्होंने निकाले थे और उन्होंने समझिए इनके फॉर्मूलाज बनाए, वरना आला हज़रत अलैहि रहमा ने तो उसके फॉर्मूलाज बताए नहीं है, पर आला हज़रत ने डायरेक्ट निकाल कर दे दिया। तो इससे भी पता चलता है कि जिनके लिए निकाला होगा उनको सारे उस वक्त की मालूमात इतनी होगी ना कि आला हज़रत अलैहि रहमा जो जवाब देते, कभी कभार आप देखें तो बहुत आसान जवाब होता है, तो बाज़ों का दलाइल के दलाइल होते हैं, तो उसकी वजह साइल की कैफियत होती है कि साइल किस अंदाज का है तो उसी अंदाज से जवाब दिया जाता है। जैसे कि इसके वुजू के हवाले से किसी ने सवाल किया था तो आपने एक नॉर्मल सा जवाब दे दिया, और जब आपके शागिर्दों में से किसी ने सवाल किया था, गालिबन ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमान ने सवाल किया था, पहले जिल्द में मौजूद है, तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने उसके ऊपर कुछ दलाइल दिए, क्योंकि जैसे वो साइल थे तो उनके इनके मुताबिक जवाब दिया। तो ये भी उस दौर के जो होंगे लोग वो सारे के सारे इस तरह की चीज़ों के अंदर महारत रखते होंगे। यही छठी जिल्द के अंदर है बाबुल क़िबला, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमने पढ़ना है। ये है कुछ 4-5 सफ़हात हैं तकरीबन इसके बाबुल क़िबला के। उसके बाद फिर हिदायतुल मुतआल रिसाला शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ख़त्म करना है या मज़ीद जारी रखना है, जैसे ही वक़्त की कैफ़ियत होगी इंशाअल्लाह उसी हिसाब से फैसला करेंगे। कुछ कहना हो, कुछ सवाल करना हो, कुछ भी बात हो तो कर लीजिए, वरना फिर क्लास का इख्तिताम करते हैं। कल एक फसले गर्मी के हवाले से आया था, तो आपने सुना था, ये मैं बता दूं। अच्छा याद दिलाया आपने। फसले गर्मी का ये है, मैंने तो कदीमी में चेक किया गर्मी ही लिखा हुआ है, तो अब वो इस एतबार से मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वालों के लिए काबा शरीफ कहाँ पर है? मगरिब में, हम मगरिब की तरफ मुंह करते हैं ना, और मक्के वालों के लिए पाकिस्तान वाले कहाँ पर है? मशरिक में। तो इसी अंदाज से इसको या तो उस जगह का एतबार करते हुए आला हज़रत यानी कि मद्रास का एतबार करते हुए इसको तैयार किया है कि मद्रास जो है वो यहाँ के कहाँ का निकाल रहे हैं शहर, मद्रास वस्ते हिंद से जो है वो दरियाला मगरिब में है। तो इस अंदाज से लिया है, वरना ये जो फसल तूल है तो उसका प्लस ही बनेगा, क्योंकि जो मद्रास का तूल बलद है वो है 80 दर्जे और 15 दकीके, और जो वस्ते हिंद है उसका जो तूल बलद है वो है 82 दर्जे 50 दकीके, 82 दर्जे 30 दकीके। तो इसके जो फसल तूल इसका जो तादील मुनव्वज बनेगी वो प्लस नहीं बनेगी, तो फसल तूल का यूं एतबार फरमाया। एक और चीज भी दे दी थी हमारी, वो तमाम वाली बात थी ना, जी जी वो भी हल कर देते हैं।
एक चीज देखिए, हम फर्ज करते हैं हमारे पास से एक अदद है 5 को आप मान लें कि 5 जेबी वक्त है, और एक अदद आपके एक जो है वो आपके पास तादील मुरव्वज है और तादील अय्याम दोनों को मिला के एक बनता है। तो आप जब 5 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 6। सब 6 का अगर आप तमाम लें, क्योंकि इसका टोटल जो है वो 10 बनेगा, तो आप जब इससे 10 का तमाम लेंगे तो वैसे अगर आप 5 का तमाम लेते हैं तो 5 का तमाम क्या बनेगा? वही अदद बन जाएगा, कोई फर्क नहीं बनेगा। ठीक है जी। जैसे कि ये क्या होता है जेबी औकात के अंदर, कि हम जेबी औकात का 12 से तमाम लेते हैं, तो अगर वो तुलू का होता है तो मगरिब का बन जाता है, मगरिब का होता है तुलू का, यानी कि दोनों बराबर बराबर होते हैं, दोनों के दरमियान 12 का फासला होता है। 12 का फासला उसके हिसाब से ना। तो अब क्या है, इसी तरह से अगर आप 5 का भी 10 से तमाम लेते हैं तो 5 ही बनेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप जेबी से हट जाते हैं और उसके अंदर कुछ जमा कर लेते हैं, क्या जमा कर लेते हैं? अगर आप उसके अंदर तादीलें जमा कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो अब अगर आप उसका तमाम लेंगे तो फर्क जितना आपने जितना जमा किया होगा उसका डबल फर्क हो जाएगा। कैसे? कि अब आपने 5 के अंदर तादीलें जमा कर दी 1, तो कितना बन गया? 6। अब 6 का आप 10 से तमाम लेंगे तो कितना फर्क आ जाएगा? 4। फर्क डबल हो जाएगा। जब फर्क इसके दरमियान डबल हो जाएगा तो उसको फिर लेस करेंगे तो आधा बन जाएगा। तो जी 12 से लेना, अब 12 12 तो से नहीं औकात का है लेंगे ना। प्लस कर लेना। अभी तो मैं तो एक फर्जी मिसाल पेश कर रहा हूँ ना, कि आदात की बात करो, अभी घंटे मिनट सेकंड पे नहीं आया, एक मिसाल समझा के फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो 1 से 10 की जो वैल्यू है उनका तमाम 10 है। ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा, उनके दरमियान कितना? 4 आ गया। 4 और 6 के दरमियान कितना फर्क हो गया? 2 का। हालांकि हमने तादीलें कितनी प्लस की थी? 1। तो अब क्या करेंगे, उसका जो लिस्ट ले लेंगे, तो उसके जरिए आपको मालूम हो जाएगा कि 5 के अंदर कितनी चीजें प्लस की गई थी या कितने आदात प्लस किए गए थे कि जो फर्क बना था। इधर भी आला रहमान ने यही किया कि हुरूफ का तमाम ले लिया। अब हुरूफ का तमाम ले लिया, अब उसको चेक करना चाह रहे हैं कि कितना तफाजुल आया है, तो उसको तुलू से माइनस किया, यानी कि ग्रुप का तमाम लेना, तो वो गोया कि उसको तुलू बना देगा। हकीकत तो नहीं होगा, लेकिन एक समझने के एतबार से तो उसका तुलू से तफाजुल लिया तो पता चल गया कि कितने मिनट का तफाजुल है, तो वो बना 21 मिनट 44 सेकंड। तो उसका निस्फ कर लिया 10 मिनट 52 सेकंड। तो इससे पता चल गया कि 10 मिनट 52 सेकंड लिया गया। इसके अंदर हम 9 मिनट तादीर मुरव्वज को हटा देते तो कितना बचेगा? 1 मिनट 52 सेकंड। तो आला ने फरमाया कि आपने गलती से 23 जून की तादील मुरव्वज तादील अयाम ले ली, जो कि 1 मिनट 52 सेकंड थी। ग्रुप जो है वो 6 घंटे पीछे आया था। जी ये रहा 6 घंटे 37 मिनट 35 इसको सेकंड माइनस किया 12 से, तो ये आ गया 5 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड। इसको माइनस कर दिया तुलू से, तो हमारे पास आ गया 21 मिनट 44 सेकंड। उसका लिस्ट ले लिया। आप भी अपने पास भी कर सकते हैं। आप कोई सभी वक्त ले लें, उसके ग्रुप का तमाम ले लें और उसको टूल से माइनस करके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी तादिल अय्याम मिलाई गई है, तादिल मुरव्वज मिलाई गई है। और कुछ सवाल है? ये फाइल मैंने आपको सेंड कर दी थी, इसके अंदर जदीद तरीके का भी सारे लिखे हुए हैं कि किस तरह से निकालते हैं। काते अर्ज का जो आप फॉर्मूला पूछ रहे थे अली भाई, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तरह से ये सारा का सारा निकाल कर दिखाया हुआ है।
ٹھیک ہے جی، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.